أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من تشبه بقوم فهو منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، تم کافروں کی اتباع پیروی اطاعت نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی تم مسلمان ہو چکے ہو، ایمان لے آئے ہو، کفار کی جانب نہ دیکھو، کفار کی طرف، وہ خسارے والی جگہ پر تمہیں دوبارہ لے آئیں گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ تمہارا کارساز دوست تم اللہ کو بناؤ، اللہ تمہارا مولا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو اسے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو انسان مدد مانگتا ہے، اللہ رب العزت غیبی امداد سے اس انسان کی مدد کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک شخص نے، ایک آدمی نے ایک ایمان والے انسان سے قرضہ مانگا کہ بھائی مجھے 1000 دینار ہوتا ہے سونے کا، سونے کے سکے ہوتے تھے، ان کو دینار کہتے تھے، اور درہم چاندی کے سکوں کو کہا جاتا تھا۔ اس میں غریب آدمی تھا، مزدور بندہ تھا، اس نے 1000 دینار کا سوال کیا، قرض مانگا، اور جس سے قرض مانگ رہا ہے وہ مالدار انسان ہے، وہ پہلے بھی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب اس سے قرض کا مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ بھئی کوئی گواہ لے کے آؤ، گواہ پیش کرو تو میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں۔ کہ تمہارا گواہ کون بنے گا؟
اس نے اشارہ کیا کہ بھائی میرا گواہ اللہ رب العزت ہے، میں جو تجھ سے پیسے لے رہا ہوں، دینار لے رہا ہوں، اس پر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی 1000 دینار ہے، کوئی اپنا کفیل لے آؤ، وکیل لے آؤ، جو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے، تم مر جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو، تو پھر وہ تمہارا کفیل وہ رقم، وہ دینار واپس کرے مجھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کفیل بھی میرا رب ہی ہے، میرا رب ہی میرا کفیل ہے، میرا رب ہی میرا گواہ ہے ان پیسوں پر۔ میں جو تیرے ساتھ سودا کر رہا ہوں، قرض مانگ رہا ہوں، اس پر میں اللہ کے علاوہ کسی کو گواہ نہیں بنا رہا، میرا رب ہی میرا گواہ ہے، میرا کفیل ہے۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو نے بات تو بہت بڑی کر دی ہے، ٹھیک ہے میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اس نے 1000 دینار پکڑا، لا کے اس آدمی کو دے دیا۔ اس نے پیسے پکڑے اور پیسے پکڑ کے گھر کو روانہ ہو گیا۔ جا کے جو وعدہ طے پایا کہ فلاں تاریخ کو میں تجھے یہ پیسے پہنچا دوں گا، اس انسان نے محنت کی، مشقت کی، کوشش کی، قرض واپس لوٹانا تھا، یہ اس کی لوٹانے کی نیت تھی۔ بعض لوگ قرضہ تو لے لیتے ہیں لیکن قرض لوٹانے کا ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ تب ہم نے قرضہ واپس بھی کرنا۔ اس انسان نے اس کا واپس لوٹانے کا ذہن تھا، اس نے دن رات محنت کی، اور جب وقت آیا اس نے وقت سے پہلے 1000 دینار سونے کے جمع کر کے رکھ دیے کہ فلاں وقت میں نے یہ دینار فلاں آدمی کو پہنچانے، اور جس دن وقت آیا ٹائم پر وہ آدمی ان پیسوں کو لے کر اس جگہ پر آیا، اور درمیان میں ایک نہر تھی، دریا تھا، سمندر تھا۔ اس سمندر کو، نہر کو پار کر کے دوسری جانب جانا تھا، اور وہاں اس نے پیسے واپس کر کے آنے تھے۔ وہاں اتفاق یہ ہوا کہ اس کو کوئی چیز میسر نہ ہوئی، کوئی چیز نہ ملی، کشتی نہ ملی، بیڑا نہ ملا۔ وہ انتظار کرتا رہا شام تک۔ شام تک اس نے انتظار کیا کہ میں نے یہ واپس دے کے آنے ہیں پیسے، کوئی چیز آ جائے تو میں یہ پیسے واپس دے کے آؤں، لیکن کوئی چیز میسر نہ آئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رب کو گواہ بنایا تھا اس پیسوں پر۔ اس نے ایک لکڑی اٹھائی، لکڑی کے اندر سوراخ کیا، اور اس سوراخ کے اندر ان پیسوں کو ڈال دیا، اور ایک رکھا لکھا۔ اس رکے کو لکھ کر کہ یہ میں پیسے تیری طرف بھیج رہا ہوں، آج میرا دن تھا لوٹانے کا، میں نے رب کو گواہ بنایا تھا، اور میں رب کو گواہ بنا کر یہ پیسے واپس تیری طرف لوٹا رہا ہوں۔ مجھے کشتی وغیرہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے آج میری معذرت ہے، میں نہیں آ سکا، لیکن یہ میں پیسے بھیج رہا ہوں، اگر تجھے مل جاتے ہیں تو فبیہا، تو اگر نہ ملے تو میں تجھے واپس دوبارہ لوٹا دوں گا۔ اس نے لکڑی کے اندر ڈال کے، باندھ کے لکڑی، ان پیسوں کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔
کیونکہ وزن تھا لکڑی کا اور پیسوں کی وجہ سے وزن تھا، اور وہ لکڑی ڈوب گئی پانی کے اندر۔ اور اچانک اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ آدمی جس نے کر دیا تھا وہ اس دن آیا اس سمندر کے کنارے، عین اس وقت پر آیا اور آ کے سمندر کے کنارے پر تھوڑی دیر کھڑا ہوا اور کہنے لگا شام ہو گئی ہے۔ انتظار بھی اس نے کیا۔ کہتا ہے کہ اس آدمی نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، لیکن وہ انسان اپنی گواہی میں جھوٹا نکلا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ اللہ کو کفیل بھی بنایا تھا، اللہ کو کفیل اور گواہ بنا کے اپنی گواہی کے اندر اس معاملے کے اندر جھوٹا نکلا ہے۔ ذہن کے اندر سوچا، سوچنے کے بعد جب واپس مڑنے لگا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی اچانک سمندر سے ابھری ہے، نکلی ہے باہر۔ اس نے سوچا کہ چلو یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں، میرے جلانے کے روٹیاں وغیرہ پکانے کے کام آئے۔ اس نے وہ لکڑی پکڑی اور پکڑ کے وہ لکڑی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور جب گھر میں گیا اس نے لکڑی کو چیرا پھاڑا، کیا دیکھتا ہے اس لکڑی کے اندر سے وہ اشرفیاں، وہ دینار جو سونے کے تھے وہ نکلے، اور ایک رکا بھی نکلا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا ان پیسوں پر، میں نے وقت پر پیسے جمع بھی کر لیے تھے، اور میں آج کے دن جو وعدہ تھا میں لوٹانے آیا تھا، لیکن آج میں نہیں لوٹا سکا کیونکہ کوئی چیز مجھے نہیں ملی، کوئی کشتی وغیرہ بیڑا وغیرہ نہیں ملا، اس لیے میں ان پیسوں کو اللہ کو گواہ بنا کے تیری طرف بھیج رہا ہوں، اگر مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر یہ میں تجھے دوبارہ لوٹا دوں گا۔ اس لکڑی کا ذہن کے اندر، اس لکڑی کے اندر پیسے ڈالنے کا اللہ رب العزت نے اس انسان کے ذہن میں ڈالا کہ لکڑی کے اندر پیسے ڈال۔ اللہ نے اس انسان کی مدد کرنی تھی کیونکہ رب کو انہوں نے گواہ بنایا تھا، اللہ نے ان کی مدد کرنی تھی، انہوں نے لکڑی کے اندر پیسے ڈال کے بھیج دیا، اللہ کو گواہ بنایا، اور اللہ نے اس انسان کو پیسے لوٹانے تھے، پیسے واپس کرنے تھے۔ اس کا پورا ذہن تھا کہ میں نے آج وقت پر پیسے لوٹانے ہیں اس آدمی کو۔ اس کے ذہن کے اندر آیا کہ سمندر کے پاس چلوں، اور اللہ رب العزت اس کو سمندر کے پاس لے کے آیا، اور اس نے وہ لکڑی کو اٹھایا۔ اللہ نے ذہن کے اندر ڈالا کہ تیرے کام آئے گی، اٹھا لے۔ اس نے لکڑی کو پکڑا اور پکڑ کے گھر کے اندر چلا گیا، اور جب دیکھا وہ دینار 1000 مکمل اس لکڑی کے اندر اس نے باہر رکا پڑا، اور پڑنے کے بعد اس نے پیسوں کو رکھ لیا کہ اس نے کہا کہ وہ انسان اپنے وعدے پر جھوٹا نہیں تھا، اللہ کو گواہ بنایا تھا، وہ سچا آدمی تھا، سچ کہا تھا اس نے، کفیل اور گواہ اس نے اللہ کو بنایا تھا، سچا تھا وہ اپنی گواہی کے اندر۔ کافی دیر گزر گئی، اس انسان نے دوبارہ محنت کی، کوشش کی، پھر 1000 دینار کو جمع کیا، دوبارہ جمع کر کے وہ 1000 دینار لے کے پھر اس کو ایک کشتی ملی کافی ایام کے بعد، تو اس کشتی پر اس نے سفر کیا اور اس آدمی کے پاس آیا 1000 دینار لے کے دوبارہ،
اور اس نے آ کے اپنی معذرت کی. اس نے کہا کہ میں آیا تھا اس دن جو میرا وقت تھا مقرر، اس وقت پر میں آیا تھا، لیکن میری معذرت ہے کہ مجھے کوئی چیز میسر نہ ہوئی، کشتی وغیرہ بیڑا وغیرہ نہ ملا، جس کی وجہ سے میں نے ان پیسوں کو 1000 دینار کو، سونے کے دینار ہوتے تھے، ان دینار کو میں نے لکڑی کے اندر ڈال کے رکا لکھ کے تیری طرف روانہ کر دیا تھا. میں نے رب کو گواہ بنایا تھا، پتہ نہیں تجھے ملے کہ نہیں ملے. اس نے کہا بھائی خوش ہو جا، جس رب کو تو نے مددگار اور گواہ بنایا تھا اس رب نے تیری مدد کی تھی، اس نے عین وقت پر وہ پیسے مجھے پہنچا دیے تھے. خوش ہو جا، تیری گواہی اللہ رب العزت تو نے گواہ بنائے تھے. اللہ نے وہ پیسے جو تو نے رکا بھی اور پیسے بھی لکڑی کے اندر ڈالے تھے، باندھ کے سمندر میں ڈھکے تھے، اللہ نے مجھے پہنچا دیے تھے. خوش ہو جا. اور اس انسان نے جب رب کو گواہ بنایا تو رب العالمین نے مدد کی. وہ پیسے جو اس نے اللہ کو گواہ بنا کے لیے تھے اور وہ پیسے واپس لوٹانے کا ارادہ تھا، اللہ نے ان پیسوں کو واپس اسی آدمی کو لوٹا دیے. اور اللہ نے اس آدمی کی بھی مدد کی، اس کو بھیجا اس سمندر کے کنارے پر، اور اس کے ذہن میں آیا کہ یہ لکڑی تر رہی ہے پانی کے اوپر، اس کو لے جاتا ہوں، میرے کام آئے گی جلانے کے، کیونکہ گیس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، لکڑیاں جلا کے لوگ اپنا گزر بسر کرتے تھے. اس لیے اللہ نے ان کی مدد کی. جب رب العالمین کسی کی مدد کرتے ہیں تو غیبی امداد فرما دیتے ہیں. غیب کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کی امداد اللہ نے کی اور انہوں نے رب کو گواہ بنایا. جب آپ کا بھی کوئی ایسا معاملہ بن جائے جہاں آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو رب العالمین کو پکاریے. رب العالمین ہر وقت ہر انسان کی مدد کرتے ہیں اور اللہ بہترین مددگار ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. عزیز الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجرنا من النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اے میرے اللہ بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما. پریشان حال لوگوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. امت مسلمہ کو خوشحال بنا، کافروں کو نیست و نابود فرما. اے میرے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت و مدد فرما. اے میرے اللہ جو مقروض ہے ان کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما. قرض کی ادائیگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما. اے میرے اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما. اے میرے اللہ ان کی ادائیگی کے اندر تو ان کا مددگار بن جا. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما. اے میرے اللہ ہمیں حلال وسیع رزق عطا فرما. تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات نازل فرما. اے میرے اللہ تمام نمازیوں کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. اے میرے اللہ حلال وسیع رزق عطا فرما. حرام کے کلفت سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما.
اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اے میرے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اے میرے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اولادوں کو نیک بنا، باعمل بنا، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو تم معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بھی بہتر فرما دے، اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، باعمل بنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔